کر رہا ہوں وہ علم دین کی اہمیت. فروغ و کون زمانہ اڑان دیکھتا ہے, فروغ و کون زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے. حاضرین انجمن, تعلیم انسانی زندگی میں روشنی کے معنی میں, اگر تعلیم نہ ہو تو انسان کی حالت کا اندر و بچر رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں روشنی, ترقی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے, اخلاقی کردار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے. تعلیم ہی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان کو ایک اچھے قلب و شعور والا بنا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تعلیم معاشرے میں امن و امان, الفت و محبت پیدا کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنے سے انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. تعلیم انسان کو پستی سے بلندی میں پہنچا دیتا ہے اور اس لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ عرصہ بتایا گیا ہے. علم کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے علم کے بارے میں وحی کا ذکر ہوا ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے گزرے سے, تو پڑھتا رہا, تیرا رب پر اکرم والا ہے جس نے کل گزری علم سکھایا, جس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان سے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس علم رہے گا تم تو دنیا و آخرت میں ترقی کر سکتے ہو, اگر علم ہی نہ ہو تو تمہیں کوئی برادری نہیں دلا سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم انسان کو ہر معاملات میں رہنمائی کرتی ہے, چاہے پھر وہ دنیا کے کوئی بھی معاملات کیوں نہ ہو. اور یہی نہیں, تعلیم دینے والوں کے لیے, تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب سے بہترین شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. لیکن اس کے برعکس جو تعلیم حاصل نہ کرے یا تعلیم نہ جانے, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. اللہ نے جواب دیا, لا يعلمون, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایسے اپنے باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم دنیا و آخرت میں ترقی کر سکتے ہو, اگر علم نہ ہو تمہیں کوئی بلندی نہیں دلا سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم انسان کو ہر معاملات میں رہنمائی کرتی ہے, چاہے وہ دنیا کے کوئی معاملات کیوں نہ ہو. اور یقین کی تعلیم دینے والوں کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسری روایت میں ہے کہ تمہیں سے صرف انسان کو ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اسی نے کسی شہر میں کیا خوب کہا ہے, علم سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم بھی. علم سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم بھی. داخل اپنی تسمین نوری ناناری. علم تو حضور کے نظر سے نکلتا ہے, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دلائیں گے. منزل بطریقا یلتمسوا فیہ سہل, منزل بطریقا یلتمسوا فیہ علما, سہل اللہ لکم فیہ طریقا الی الجنہ. ان تمام قرآن اور حدیث سے پتہ چلا کہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. فروغ و کون زمانہ اڑان دیکھتا ہے, فروغ و کون زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے. حاضرین انجمن, تعلیم انسانی زندگی میں روشنی کے مانند ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو انسان جہالت کے اندھیرے میں پھنس کر رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی, روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے, اللہ کے خدا سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے. تعلیم کی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان کو ایک اچھا عقل و شعور والا بنا دیتا ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب.
تعلیم معاشرے میں امن و امان اور الفت و وحدت پیدا کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنے سے انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. تعلیم کی انسان کو پچھلی سے بلندی میں پہنچا دیتا ہے اور اسی لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ رتبہ بتایا گیا ہے. ان کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے علم کے بارے میں وحی کا نزول ہوا. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوٹنے سے تو پڑھتے رہ تیرا رب بڑا کرم والا ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ نے سب سے پہلے انسانوں سے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس علم رہے گا تم دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتے ہو. اگر علم ہی نہ ہو تمہیں کوئی بھی نہیں دلا سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم انسان کو ہر معاملات میں رہنمائی کرتی ہے چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی معاملات کیوں نہ ہو. اور لیکن تعلیم دینے والوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہی سب سے بہترین شخص ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری شریف اور دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہی سے میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک شعر کے ساتھ کہ منزلیں انہی کو ملتی گئے جن کے سپنوں میں جان ہوتی گئے. کہ منزلیں انہی کو ملتی گئے جن کے سپنوں میں جان ہوتی گئے. پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلے سے اڑان ہوتی ہے. یہی سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے علم بڑی عظیم اور بڑی اعلیٰ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے مقام کو اپنی کتاب کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اس کے اندر بھی علم کی فضیلت ہے. اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اس میں تعلیم کا ذکر ہے اس میں قلم کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خون کے لطرے سے تو بڑا کرم والا ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقل رب زدنا علما. اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میرے پروردگار عالم میرے علم میں زیادتی فرما. اللہ نے اپنے نبی کو پورے قرآن میں اگر کسی چیز میں زیادتی کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ علم میرے بھائیوں. تعلیم انسان کی زندگی میں وہ چراغ ہے جو جہالت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے. علم روشنی کا نام ہے علم برداشت کا نام ہے علم اجالے کا نام ہے. تعلیم انسان کی زندگی میں تعلیم انسان کو اچھی بری چیزوں میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے اور انسان کو ایک اچھے قل و شعور والا بنا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تعلیم معاشرے میں امر و امان اور الفت و محبت پیدا کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنے سے انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. تعلیم ہی انسان کو اچھی بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. اس لیے تعلیم حاصل کرنے اسلام میں سب سے اعلیٰ رتبہ بتایا گیا ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جو تعلیم حاصل نہ کرے یا تعلیم نہ جانے اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ گزر جائے بلکہ یتیم تو ہے جس کے ماں باپ زندہ رہتے ہوئے بھی اس کی تعلیم و تربیت نہ کیا ہو. یعنی تعلیم نہ حاصل کرنے والوں کو یتیم کہا گیا ہے. علم والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے رہتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. میرے بھائیوں علم کی اہمیت اس بات پر لگا سکتے ہیں کہ ہر کوئی شخص علم دین کا حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور وہ اس پر چل کر بڑی آسانی کے ساتھ جنت کا راستہ طے کر سکتا ہے. جیسا کہ شاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما سلک طریقا یلتمس
فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنہ. جو شخص ایسے طریقے پر چلے جس میں علم دین کا تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آخر میں ایک شیخ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ایک خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم اصل مسلمانوں کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی میں روشنی کے مانند ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو انسان جہالت کے اندھیروں میں پھنس کر رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے, اخلاقی اقدار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے. تعلیم انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان کو ایک اچھا شعور والا بنا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. تعلیم معاشرے میں امن و امان اور الفت و محبت پیدا کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنے سے انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے سے انسان تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان سچی سے بلندی میں پہنچ جاتا ہے. اور اس لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ رفع بتا گیا ہے. علم کی اہمیت کے ساتھ اس بات کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا سب سے پہلے علم کے بارے میں ہوا ہے. بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسانوں کو خون کے لکھنے سے. تو پر تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے علم کے ذریعے سکھایا جس نے انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو کہا ہے کہ جب تمہارے پاس علم رہے گا تو تم دنیا کر ترقی کر سکتے ہو. اگر علم نہ ہو تو تم بلندی نہیں دلا سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم انسان کو معاملات کی رہنمائی کرتی ہے چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی معاملات کیوں نہ ہو. اور یہی نہیں تعلیم دینے والوں کے لیے اور تعلیم لینے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی سب سے بہترین شخص ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح البخاری اور دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سب سے افضل ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. وہ کہ پتہ چلا تعلیم دینے والا اور تعلیم لینے والا سب سے افضل انسان ہے اللہ کے نزدیک. لیکن اس کے برعکس سے تعلیم حاصل نہ کرے اس کے بارے میں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ہی جواب دیا لا يعلمون کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً صاحب علم کی فضیلت عبادت فضیلت پر ایسا ہی ہے جس چودھویں کی رات میں چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے. فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. جو تعلیم حاصل نہ کرے یا تعلیم نہ جانے اس کے بارے میں عربی کے کتاب نے کیا خوب کہا ہے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ گزر جائے بلکہ یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ رہتے ہیں جس کی تعلیم تربیت نہ چاہو. یعنی یہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کو یتیم کہا گیا ہے. اور اس لیے میں نے شروع میں کہا ہے کہ علم ایک ایسی نور ہے جہالت کے اندر روشن کر دیتا ہے. میں اس اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں شعر کے ساتھ. تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری. تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری ہے ان کے پنجوں میں شمشیر جہانداری. اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کو تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان جہالت کے اندر واپس کر رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے اخلاق اقدار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے. تعلیم اسی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان کو کچے عقل کو اور والا بنا دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تعلیم معاشرے میں امن و امان اور الفت و محبت پیدا کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان اپنے بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. تعلیم انسان کو پستی سے بلندی میں پہنچا دیتا ہے اور اس لیے قرآن میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ اور ارفع بتایا گیا ہے. علم کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے علم کے بارے میں وحی کا نزول ہوا ہے.
تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی، روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے، اخلاق کی اقدار سکھاتا ہے اور آخرت کا نجات بن جاتا ہے. تعلیم انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کرتی ہے اور انسان کو ایک اچھا شعور والا بنا دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتي خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تعلیم معاشرے میں اللہ نسبت و محبت پیدا کرتی ہے. تعلیم انسان کو بچے سے بلندی میں پہنچاتا ہے. اس لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ رتبہ بتایا گیا ہے. علم کی اہمیت اس بات سے ملایا جا سکتا ہے کہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے علم کے بارے میں کا نزول ہوا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق اور اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کا راتن سے پیدا کیا. اقرأ ربک العلم پڑھتے رہو کرو رب کرنا ہے الذی علم بالقلم جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم جس نے انسان کو سکھایا جس وہ نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان سے ہوتا ہے. جب تمہارے پاس علم نہیں آئے گا تو تم دنیا آخرت میں ترقی کر سکتے ہو. اگر علم ہی نہ ہو تو تمہیں کوئی بلند نہیں چلا سکتا. اور اگر علم ہی تو اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے نشان فرمایا یار پہلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا نشان فرمایا تھا کہ علم کے حاصل کرنا مسلمان مرد اپنا سب سے طلب العلم فرض علی کل مسلم. علم انسان کا معاملہ رہنمائی کرتا ہے چاہے دنیا میں کوئی بھی معاملہ اس کے نہ ہو. اور یہ نہیں کہ تعلیم دینے والے اور تعلیم لینے والے تعلیم حاصل کرنے والے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک جو بہترین سمجھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور دوسرا ہے کہ تمہیں ترجمہ ہے قرآن کا خود دے گا دوسرا کو سکھائے. ان افضل من تعلم القرآن وعلمہ. وہ ایک بڑا جان کا تعلیم دینے والا تعلیم لینے والے سب سے نظام ہے اللہ کے نزدیک. لیکن اس کے وقت تعلیم حاصل کرے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ معلوم بے برابر ہو سکتا ہے. اللہ نے جواب دیا لا يعلمون کبھی برابر نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ ابی داؤد اور جماعہ اور ترمذی کے ایک حدیث کا نشان فرمایا گے ایک نظر بھی نہیں سکتی فضیلت والا بزرگ ایسے ہی ہے جیسے چودھویں کی رات چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے. فضل عالم لا عابد کا فضل کمال لیلۃ القدر علی سائر الکواکب. جو تعلیم حاصل نہ کرے یا تعلیم نہ جانے اس کے بارے میں کسی چاہنے کیا خوب کہا ہے لیس الیتیم کالوالد والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیمان نہیں ہے جن کے ماں باپ خدا جائے بلکہ یتیم تو ہے جن کے ماں باپ زندہ ہے تو اس کو تعلیم حاصل نہ کیا ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود تعلیم سے ارشاد فرمایا الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم کے راستے میں کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح کے گزرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتا رہے لیکن علم انسان کو فائدہ دیتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به. اس تمام اس لیے کہ شہر نے کیا خوبا ہے علم سے زندگی بنتی ہے جنت میں جہنم بھی. علم سے زندگی بنتی ہے جنت میں جہنم بھی. ایک خاص کی زندہ ناری ہے. آخر اللہ تعالیٰ جو دیتا ہم دیتا ہم بحق تعلیم محمد کے طور پر ہمیں کرنے کو توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ لفظ شائع کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے علم دین کی اہمیت. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. حاضرین انجمن تعلیم انسانی زندگی میں روشنی کے مانند ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو انسان جہالت کے دورے میں پھنس کر رہ جائے گا. تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے اخلاق میں اقتدار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے. تعلیم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. ارشاد ربانی ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تعلیم معاشرے میں امن و امان اور الفت و محبت پیدا کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. تعلیم انسان کو پستی سے بلندی میں پہنچا دیتا ہے اور اس لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ اور افضل بتایا گیا ہے. علم کے عمل اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے علم کے بارے میں نزول ہوئے ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے نچوڑے سے. تو پر تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. انسان کو سکھائے جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ نے سب سے پہلے انسان سے کہہ دیا ہے اگر تمہارے پاس علم رہے گا تو تم دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتے ہو. اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو تمہیں کوئی بلندی نہیں دلا سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا اندر ارشاد فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر
فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم انسان ہر معاملہ پہلے نمائی کرتی ہے چاہے پر دنیا کے کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو اور نہیں تعلیم دینے والے اور تعلیم حاصل کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سب سے بہترین شخص خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ دوسرے روایت میں کہ تم میں سب بڑا ہے وہ قرآن کو خود سکھا دوسروں کو سکھائے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ وہ کہ پتا چلتا ہے کہ تعلیم دینے والا اور تعلیم حاصل کرنے والا سب سے افضل انسان ہے اللہ کے نزدیک لیکن اس کے برابر جو تعلیم حاصل نہ کرے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اللہ نے یہ جواب دیا لا يعلمون کبھی بھی برابر نہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ابی داؤد ابن ماجہ ترمذی کے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قیل صاحب الانسان کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں کی رات میں چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے فضل العالم علی العابد وفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب جو تعلیم حاصل نہ کرے یا تعلیم نہ جانے اس کے بارے میں عربی کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والعدل میں اس اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اے بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دین کی سوچ سمجھ کی سمجھ ادا کریں آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشفق اور مفتیات اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزاز اور میرے عزیز ساتھیوں آج کی سالانہ انجمن میں جس عنوان پر طلب گزاری کرنے کی بشارت کر رہا ہوں وہ ہے علم دین کی اہمیت پروکوکھور زمانہ عوام دیکھتا ہے پروکوکھور زمانہ عوام دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے حاضرین انجمن تعلیم انسانی زندگی میں روشنی کی مانند ہے اگر تعلیم نہ ہو تو انسان جہالت کے اندھیروں میں پھنس کر رہ جائے گا تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے اخلاقی اقدار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے تعلیم ہی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بنتی ہے اور انسان کو ایک اچھا اپنا شعور والا بنا دیتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ساتھ فرمایا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب تعلیم معاشرے میں اپنا بار اور محبت پیدا کرتی ہے تعلیم حاصل کرنے سے انسان اچھی اور برے چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں تعلیم انسان کو بلندی سے بلندی میں پہنچا دیتا ہے اس لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنا سب سے اعلیٰ اور افضل بتایا گیا ہے علم کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے علم کے بارے میں ہی وحی کا نزول ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے نطرق سے تو پر تیرا پرکر والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا جس نے انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا یعنی اللہ نے سب سے پہلے کہ انسانوں سے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس علم رہے گا تو تم دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتے ہو اگر علم کی نہ ہو تو تمہیں کوئی بلندی نہیں کرا سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا میرے ساتھ فرمایا ہے کہ علم دین کا حق کرنا ہر مسلمان مرد عورت کو فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم انسان پر معاملات میں نہیں ہے چاہے وہ دنیا کیسے کوئی معاملات کیوں نہ ہو اور یہ نہیں تعلیم دینے والوں کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواه البخاری اور دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ تم میں سب سے انسان وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسرے کو سکھائے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ گویا کہ پتہ چلا تعلیم دینے والا اور تعلیم دینے والا سب سے افضل انسان ہے اللہ کے نزدیک لیکن اس کے برعکس جو تعلیم حاصل نہ کرے یا تعلیم نہ جانے اس کے بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ
کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہوتا ہے؟ اللہ ہی نے جواب دیا لا یعلمون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نبی داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی کے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس لیے دوسرے شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایک خاک کی فطرت میں نہ نور ہے نہ ناری ہے۔ علم کے حصول کے لیے جو سب لکھتا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ان تمام قرآنی آیات اور حدیث نبویہ سے پتہ چلا کہ تعلیم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ایک بات کا دھیان رکھیں گے، جیسے ہی پہلی گھنٹی بجی تو چھوڑنے کی یعنی پوری تیاری کر لیں گے کہ مجھے اب سمیٹنا ہے تقریر کو، اور جیسے ہی دوسری گھنٹی بجی تو تقریر آپ کو اسٹیج چھوڑ دینا۔ حکم حضرات دھیان دیں، محمد تعظیم مزمل حق یہ غیر حاضر ہے، اس لیے یہ تقریر نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کے بعد میں فیروز اعلیٰ مبارک حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ فیروز اعلیٰ مبارک حسین، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں کرسی آپ کے سامنے میں رکھی ہوئی ہے، اس کو لیجیے اور بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين، رواه مسلم۔ صدر محترم احکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان نظام، آج کے سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم دین کی اہمیت۔ منزلیں انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتا ہے، یہ منزلیں انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتا ہے۔ تعلیم انسانی زندگی میں روشنی کا مانند ہے، اگر تعلیم نہ ہو تو انسان جہالت کے اندھیروں میں پھنس کر رہ جائے گا۔ تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی، روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے، اخلاقی اقدار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے۔ تعلیم ہی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان کو ایک اچھے عقل و شعور والا بنا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ تعلیم معاشرے میں امن و امان، الفت و محبت پیدا کرتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی، روشنی، تعلیم انسان کو پستی سے بلندی میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ درجہ بتایا گیا ہے۔ ان کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے علم کے بارے میں وحی کا نزول ہوا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لکنے سے، تو پر تیرا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ یعنی اللہ نے سب سے پہلے ہی انسانوں سے کہا ہے اگر تمہارے پاس علم رہے گا تو تم دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتے ہو، اگر تمہارے پاس علم نہ ہو تو تمہیں کوئی بلندی نہیں دلا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم انسان کو ہر معاملات میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہاں پہ دنیا کے کوئی بھی معاملات کیوں نہ ہو۔ اور یہی نہیں، تعلیم دینے والوں کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہی سب سے بہترین شخص ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری اور اس کی دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سے سب سے افضل انسان وہ ہے جو خود قرآن کو
सीखे और दूसरों को सिखाए। इन्ना अफ़ज़लकुम मा तअल्लमल कुरान व अल्लमा, गोया कि पता चला तालीम देने वाला और तालीम लेने वाला सबसे अफजल इंसान है अल्लाह के नजदीक। लेकिन उसके बरअक्स जो तालीम हासिल न करे, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया व इल्मिन इंतफ़ा बिह। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, इल्म से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, या खाकी की तस्मीन नूरी है नारी है। इल्म के हसूल के लिए जो शख्स निकलता है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाया है। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। इन तमाम कुरानी आयत और हदीस नबविया से पता चला कि तालीम की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इसलिए हम तमाम मुसलमान भाइयों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान भाइयों को इल्म हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। صدر محترم حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائی ہوئے مہمانان عوام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس عنوان پر کچھ لفظ گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ علم دین کی اہمیت۔ پروٹوکول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروٹوکول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے۔ حاضرین انجمن، تعلیم انسانی زندگی میں روشنی کے مانند ہے۔ اگر تعلیم نہ ہو تو انسان جہالت کے اندھیروں میں پھنس کر رہ جائے گا۔ تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی، روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے، اخلاق اقتدار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے۔ تعلیم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور انسان کو ایک اچھا عقل و شعور والا بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 69۔ تعلیم معاشرے میں امن و امان اور الفت و محبت پیدا کرتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں۔ تعلیم انسان کو پستی سے بلندی میں پہنچا دیتا ہے اور اس لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ اور ارفع بتایا گیا ہے۔ علم کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے علم کے بارے میں وحی کا نزول ہوا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوٹنے سے اوپر سے رب پر اکرم ہو رہا ہے، جس نے کرم کے ذریعہ علم سکھایا، جس نے انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یعنی اللہ نے سب سے پہلے ہی انسانوں سے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس علم رہے گا تو تم دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتے ہو، اگر علم نہ ہو تو تمہیں کوئی بلندی نہیں دلا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا نشر فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم انسان کو ہر معاملات میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی معاملات کیوں نہ ہو۔ اور یہی نہیں، تعلیم دینے والوں کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب سے بہترین شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رواہ البخاری۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو خود سکھا دوسروں کو سکھائے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ گویا کہ بڑا چلا تعلیم دینے والا اور تعلیم دینے والا سب سے افضل انسان اللہ کے نزدیک، لیکن اس کے بعد جو تعلیم حاصل نہ کرے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن ارشاد فرمایا ہے، قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا لا یعلمون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد علی بن ماجہ ترمذی کے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً صاحب علم سے فضیلت عبادت گزر ایسی ہے جیسے 14ویں رات میں چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ جو تعلیم حاصل نہ کرے یا تعلیم نہ جانے اس کے بارے میں عربی کے کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے، ليس اليتيم قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب، يتيم العلم والادب۔ یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ گزر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ
اندر ہے تو بھی اس کی تعلیمات پر اپنا کیا ہو، یعنی تعلیم میں حاصل کرنے والوں کو یتیم کہا گیا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہیں خوب کہا ہے، منزلیں انہی کو ملتے ہیں جن کے سفروں میں جان ہوتے ہیں، منزلیں انہی کو ملتے ہیں جن کے سفروں میں جان ہوتے ہیں، پنکھوں سے اتنی ہی محنت سے اڑان ہوتا ہے. اب میں اس اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محمد میزان محمد نسیم اختر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدر محترم حکم صاحبان مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میں جس عنوان پر کچھ لفظ گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے علم دین کی اہمیت. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. حاضرین انجمن، تعلیم انسانی زندگی میں روشنی کے مانند ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو انسان جہالت کے اندھیروں میں پھنس کر رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنا انسانی زندگی میں ترقی، روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے. تعلیم انسان کو مہذب بناتا ہے، اخلاقی اقدار سکھاتا ہے اور آخرت میں نجات بن جاتا ہے. تعلیم سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور انسان کو ایک اچھا شعور والا بنا دیتا ہے. ایسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تعلیم معاشرے میں امن و امان اور الفت و محبت پیدا کرتی ہے. تعلیم حاصل کرنے سے ہی انسان اچھی اور بری چیزوں میں تمیز کر پاتے ہیں. تعلیم ہی انسان کو پستی سے بلندی میں پہنچاتا ہے اور اسی لیے اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کو سب سے اعلیٰ اور ارفع بتایا گیا ہے. علم کی اہمیت اس بات سے بھی لایا جا سکتا ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے وحی کا نزول علم کے بارے میں ہی ہوا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پر اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لطرے سے پیدا کیا. تو پر تیرا رب بڑا کرم والا ہے، اس نے قلب قدر علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہی انسانوں سے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس علم رہے گا تو تم دنیا اور آخرت میں ترقی کر سکتے ہو. اگر علم ہی نہ ہو تو تمہیں کوئی بلندی نہیں دلا سکتا. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان دعوت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تعلیم انسان کو ہر معاملات میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی معاملات کیوں نہ ہو. اور یہی نہیں، تعلیم دینے والوں کے لیے اور تعلیم لینے والوں کے لیے آپ نے کیا کہا ہے، یہی سب سے بہتر سچ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری. اور دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. گویا پتہ چلا کہ تعلیم دینے والے اور تعلیم لینے والے سب سے افضل انسان ہے اللہ کے نزدیک. لیکن اس کے برعکس جو تعلیم حاصل نہ کرے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، لا يعلمون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. علم کے علاوہ دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں جو انسان کے گزر جانے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتا رہے، لیکن علم انسان کو فائدہ دیتا رہتا ہے. اذا مات الانسان وانقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جارية او علم ينتفع به. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. علم سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یا باقی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. علم کے حصول کے لیے جو شخص نکلتا ہے اس کے بارے میں آپ نے جنت کی بصارت سنائی ہے. ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. ان تمام قرآن آیت اور احادیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ علم کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے. اے باری الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو علم کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.